میں چاہوں گا کہ ہم شیخ کی کچھ وصیتیں جو آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں تو ان کو ہم پڑھیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا علم کا خزانہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اذا عصیت اللہ تعالی بموضع فلا تبرح من ذلك الموضع حتى تعمل فيه طاعة وتقيم فيه عبادة۔ بڑی اہم بات ہے، اور یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جس کا قلب شہید ہو، سلیم ہو، شاغل بذکر اللہ ہو۔ فرماتے ہیں جب کسی مقام پر تم اللہ کی نافرمانی کر بیٹھو، کوئی کمرہ ہے، کوئی کرسی ہے، کوئی جگہ ہے، کسی بھی مقام پر اگر تم سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو فرماتے ہیں اس مقام سے اس وقت تک جدا نہ ہونا، حتی تعمل فیہ طاعتاً، یہاں تک کہ تم اسی مقام پر اللہ کی فرما برداری بھی کر لو، وتقیم فیہ عبادتاً، اور وہاں اللہ کی عبادت کر لو۔ کیوں؟ فَكَمَا يَشْهَدُ عَلَيْكَ إِنِ اسْتُشْهِدَ يَشْهَدُ لَكَ، تو جیسے وہ مقام قیامت کے دن اگر گواہی طلب کی گئی تو تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ اس نے یہاں مجھ پر بیٹھ کر گناہ کیا تھا، تو وہ یہ گواہی بھی دے گا کہ یا اللہ اس نے یہاں نیکی بھی کی تھی۔ جی تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس صورت میں وہ گناہ تم سے دور ہو جائے گا۔ اب یہ ایک بنیادی بات آپ نے فرما دی، اب آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ ثَوْبُكَ، تمہارا لباس، إِنْ عَصَيْتَ اللَّهَ فِيهِ إِنْ عَصَيْتَ اللَّهَ فِيهِ فَكُنْ كَمَا ذَكَرْتُهُ لَكَ، تو فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے کپڑوں میں گناہ کا ارتکاب کیا ہے، کسی لباس میں گناہ کا ارتکاب کر لیا، تو فرمایا جیسے میں نے کہا ہے اسی طرح کرو، اللہ کی ان کپڑوں میں عبادت کر لو۔ وَكَذَلِكَ مَا يُفَارِقُكَ مِنْكَ مِنْ قَصِّ شَارِبٍ وَحَلْقِ عَانَةٍ وَقَصِّ أَظْفَارٍ وَتَسْرِيحِ شَعْرٍ وَتَنْقِيَةِ وَسَخٍ لَا يُفَارِقُكَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَدَنِكَ إِلَّا وَأَنْتَ عَلَى طَهَارَةٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ فرماتے ہیں اسی طرح جب تم اپنی مونچھیں کاٹتے ہو یا اپنے جسم سے بالوں کو جدا کرتے ہو یا اپنے ناخنوں کو کاٹتے ہو یا میل کو اپنے جسم سے دور کر کے بدن کو پاک کرتے ہو، تو فرمایا ہر اس کام سے پہلے اللہ کا ذکر کر لو، اور جب یہ کام کرو تو تم طہارت اور وضو کی حالت میں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ جب لباس میں گناہ کر لیا تو لباس اتارنے سے پہلے فرماتے ہیں وضو کر لو اور اللہ کا ذکر کر لو، ناخن کاٹنے سے پہلے وضو کر لو اور اللہ کا ذکر کر لو، اپنے بال ترشوانے سے پہلے وضو کر لو اور اللہ کا ذکر کر لو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ یہ ہر چیز گناہوں پر گواہ ہو جاتی ہے۔ اگر کسی لباس میں گناہ کیا ہے تو لباس گواہ بن گیا، ہاتھ سے گناہ کیے ہیں تو ناخن گواہ بن گئے، اگر جسم پر میل ہے تو وہ گواہ بن گیا، اسی طرح جسم پر بال ہیں وہ بال جدا ہوئے تو وہ بال گواہ بن گئے۔ تو فرمایا جب کبھی تم ان اشیاء کو جسم سے جدا کرنے کا ارادہ کرو تو وضو کر لو اور اللہ کا ذکر کر لو۔ فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ان اشیاء کو تمہارا گناہ کرنا بھی بھلا دے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اسی طرح سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ دَخَلْتُ يَوْمًا الْحَمَّامَ لِلْغُسْلِ، ایک دن فرماتے ہیں میں غسل کے لیے ایک مقام پر داخل ہوا،
تو وہاں شیخ نجم الدین ابو المعالی ابن لہیب ان کے دوست تھے، وہ بھی اس مقام پر تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو آپ نے وہاں حلاق کو بلوایا اور کہا کہ میرے سر کے بال مونڈ دو۔ آپ یوں سمجھ لیں گویا کہ آپ عمرہ کر کے احرام کی حالت میں اب حلق کروانے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ارادہ ہے کہ غسل کیا جائے، وضو کیا جائے۔ تو شیخ وہیں تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں چیخا اور کہا یا ابا المعالی، فقال لی من فورہ قبل ان اتکلم انی علی طہارۃ۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں صرف دور سے آواز دے کر کہا یا ابو المعالی، تو انہوں نے میرے صرف اس اشارے سے سمجھ لیا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تو میری گفتگو سے پہلے کہا میں نے وضو کیا ہوا ہے۔ وقد فہمت عنک، اور جو کہہ رہے ہو مجھے معلوم ہے۔ تو فرماتے ہیں فتعجبت من حضورہ وسرعۃ فہمہ، تو میں حضوری قلب اور اشارے کو سمجھنے کا جو انداز تھا، فرمایا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ انہیں میرے قلب کی کیفیت اور حال پر آگاہی نصیب ہو گئی۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کی اصل کیا؟ اس کی اصل ہے احتساب نفس، ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ کتنا سخت احتساب ہوگا کہ میں نے اس لباس میں کتنے گناہ کیے ہیں، یہ جو ناخن بڑے ہوئے ہیں اس میں کتنے گناہ کیے ہیں۔ جو لوگ اتنا زیادہ اپنا محاسبہ کرتے ہوں تو وہی اس بات کے لائق ہیں کہ انہیں اللہ کا قرب عطا ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ یہ شرح ہے اس حدیث کی، سبحان اللہ، فرماتے ہیں یہ تشریح ہے اس حدیث کی، اتبع السیئہ الحسنہ تمحوہا، کہ گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لیا کرو، نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو شیطان چاہتا ہے کہ ہم اس گناہ پر اصرار کرتے رہیں، وہ کنٹینیویشن چاہتا ہے، لیکن گناہ کے فوراً بعد نیکی کا کرنا یہ گناہ کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ تو قرآن میں کیا کہا گیا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ گناہ پر اصرار، ان الحسنات یذہبن السیئات، تو جب انسان اس طرح سے نیکی کر لیتا ہے تو یہ نیکی کا کرنا دراصل انسان کے تمام تر گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو شیخ اکبر علیہ رحمہ نے اپنی اس وصیت میں ہمیں یہ بات فرمائی ہے کہ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لو، یہاں تک کہ اگر لباس اتارنے کا ارادہ ہو، غسل کرنے کا ارادہ ہو، بال کٹوانے کا ارادہ ہو، ناخن کاٹنے کا ارادہ ہو تو وضو کر لو اور اس سے قبل اللہ کا ذکر کر لو، تاکہ یہ اشیاء جو گناہ کی حالت میں ہم پر گواہ بن چکی، اللہ تعالیٰ نیکی کے طفیل ہمارے گناہوں کو ان اشیاء سے جدا فرما دے۔ پھر فرماتے ہیں علیکم بذکر اللہ فی السر والعلان، فرمایا کہ اللہ کا ذکر علانیتاً بھی کرتے رہو اور سر اور خاموشی میں بھی کرتے رہو۔ وفی انفسکم وفی الملا، اور اپنے دل میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو اور اجتماع میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فَيَرْزُقُكَ ذَلِكَ النُّورُ الْكَشْفِ، اللہ کے ذکر سے تمہیں نور ملے گا اور یہ نور تمہیں کشف کا رزق عطا فرمائے گا۔ وَإِذَا جَاءَ الْكَشْفُ جَاءَ الْحَيَاءُ يَصْحَبُهُ، اگر تمہیں کشف نصیب ہو گیا تو تمہیں حیا نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کا ذکر، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو عبادت ہم کرتے ہیں اس کا ایک نور ہوتا ہے، اور یہ نور فرشتوں کی غذا ہے، فرشتے ہمارے قریب ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کی ایک ظلمانیت ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر خبیث اور شیاطین جنات وہ ہمارے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ دلیلک علی ذلک استحیاؤک من جارک ومن من تری لہ حقا وقدرا
ولا شک ان الایمان یعطیک تعظیم الحق عندک، فرماتے ہیں اس کی علامت کیا ہے کہ تمہیں وہ نور کا رزق عطا ہو گیا، تمہیں وہ کشف عطا ہو گیا اور تمہیں حیا نصیب ہو گئی، تو فرماتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی سے حیا کرو گے، اور جس کا حق ہے اس کا حق ادا کرو گے، اور جس کی قدر کرنی ہے اس کی قدر کرو گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان تمہیں حق اور ٹروتھ کی تعظیم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بظاہر ایک معمولی سی بات ہے، پڑوسی کا حق، اور یہ پڑوسی صرف گھر کا نہیں ہوتا، یہ جو آپ ایک دوسرے کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بھی پڑوس ہے۔ پھر خوبصورت نصیحت فرماتے ہیں کہ الزم نفسک الحدیث بعمل الخیر وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، فرماتے ہیں کہ اگرچہ تم نیکی کا کام نہ کرو، کم از کم نیکی کی بات کرتے رہا کرو۔ کہ یہ شیطان کا اتنا بڑا دھوکہ ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ تم خود تو نیکی کرتے نہیں ہو، تو لوگوں کو نیکی کی دعوت کیوں دے رہے ہو؟ شیخ فرماتے ہیں کہ نہیں، اپنے اوپر لازم کر لو، تمہیں بات نیکی کی ہی کرنی ہے اگرچہ تم نیکی نہ کرو۔ فرماتے ہیں کہ جب تم شر کی بات کرو گے تو شر کا عزم بھی کر بیٹھو گے، نیکی کی بات کرتے رہو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کم از کم تمہیں نیکی کی بات کرنے کا ثواب تو عطا فرمائے گا، اور پھر اللہ توفیق بھی بخش دے گا۔ فرمایا اذا تحدث عبدی بان یعمل حسنۃ، حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کرنے کی صرف بات کرتا ہے، ابھی کی نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ صرف بات کرتا ہے، فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، تو جب تک بندہ وہ نیکی نہ کرے کم از کم نیکی کی بات کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں نیکی کی بات چیت کرتے رہا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور اپنی کہی ہوئی بات پر عمل کر بیٹھے تو پھر ایک نہیں بلکہ 10 نیکیوں کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا نیکی کی باتیں کرتے رہا کریں، نیکی کی بات کرتے رہا کریں۔ سبحان اللہ۔ پھر شیخ کی ایک اپنی سند سے ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات ابو الحسن نے بیان کی، انہیں ابن ابو فتح المعروف امام کناری نے موصل کے شہر میں بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ بات اپنے شیخ ابو الفضل عبداللہ بن احمد بن عبد القاہر طوسی خطیب سے سنی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات اپنے والد احمد سے سنی، اور وہ اس بات کو مبارک بن احمد سے، اور وہ اس حدیث کو ابو الفضل محمد بن محمد سے، اور وہ اس حدیث کو محمد بن علی سے۔ شیخ اپنی پوری سند بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بالآخر یہ سند حضرت علی المرتضیٰ تک پہنچتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی قسم یہ بات صدیق اکبر سے سنی، اور صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے یہ بات محمد مصطفیٰ سے سنی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے یہ بات جبریل امین سے سنی، اور جبریل یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت میکائیل سے سنی، اور میکائیل یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت اسرافیل سے سنی، اور حضرت اسرافیل فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، قال اللہ تعالی لی، اللہ نے مجھ سے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یا اسرافیل بعزتی و جلالی و جودی و کرمی، اے اسرافیل مجھے اپنی عزت، جلال، سخاوت اور کرم کی قسم، من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم متصلۃ بفاتحۃ الکتاب مرۃ واحدہ، جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کے ساتھ متصل ملاتے ہوئے پڑھی، ایک دفعہ ایک سانس میں،
تو گواہ ہو جاؤ انی قد غفرت لہو، میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے، وقبلت منہ الحسنات، اس کی ساری نیکیاں قبول فرما لی ہیں، وتجاوزت عنہ السیئات، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ولا احرق لسانہ بالنار، میں آگ سے اس کی زبان کو کبھی نہیں جلاؤں گا، اس کو عذاب قبر میں کبھی داخل نہیں کروں گا۔ تو شیخ نے ایک وظیفہ بتا دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہاں سے ملا کر پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، پوری بسم اللہ کو